बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अबशारी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। पाकिस्तान में अहम खबर तो फिलहाल इतनी है कि पाकिस्तान में ना जमहूरियत है, ना आइन है, ना कानून है। दोस्त धांधली और डंडे के जोर पर पाकिस्तान चला रहा है। नाज़रीन, इमरान खान से किसने मिलना है, किसने नहीं मिलना, क्यों मिलना है, ये फैसला ना अब सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में रहा, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रहा, ना तरीके साहब में रहा। ये फैसला शायद बंद कमरे में हो रहा है। लगता है कि बंद कमरों में होने वाले फैसले अदालतों पर और हुकूमत पर हावी हो चुके हैं। ये सब उसके आगे बेबस हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान के साथ वही सलूक किया जा रहा है कि उनकी सगी बहन हमशीरा नहीं मिलेंगी, अलीमा खान बहनें नहीं मिलेंगी, उनके सिंसियर लोग नहीं मिलेंगे। यह सलूक उस वक्त किया गया था जब 26वीं आईनी तरमीम कराई गई थी और इमरान खान को कैद तन्हाई में रख किया गया था। अब भी नाज़रीन, एस्टैब्लिशमेंट ने 26वीं आईनी तरमीम के दौरान जो हिकमत अमली थी हुकूमत की, वही आजकल नजर आ रही है। इमरान खान और उसकी बहनें मिलने गई और मुलाकात नहीं करने दी। और बदकिस्मती देखें कि आज कोई बड़ी लीडरशिप उनके साथ नहीं थी। 2-3 तस्वीरें हैं जिसमें अलीमा खां बैठी हैं, उनकी बहनें बैठी हैं और अकेली जा रही हैं। और इमरान खान के नाम पर वोट लेने वाले ऐवानों में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। इस घर को आग लग गई घर ही के चिराग से। लेकिन अक्सरियत आज भी इमरान खान के साथ है। इमरान खान को की तरफ से जो पैगाम आया है, उन्हें सिर्फ बैरिस्टर गौहर और फैसल चोई साहब मिले। वरना इमरान खान से जब अलीमा खान मुलाकात करके आती थी, हामिद रजा, राजा नासिर अब्बास, तो उनका ट्विटर बोलता था और पूरी दुनिया सुनती थी। क्या वजह है कि जो लोग इमरान खान का मनोवन बयान बाहिर करते थे, फिर वो पाकिस्तान मीडिया तो नहीं, लेकिन कम से कम सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया पर तो नहीं आता था, लेकिन शोल्डर में डाल उसको भी आवाज बंद कर दी गई। क्या इससे इमरान खान की मकबूलियत कम हुई? हरगिज नहीं। इमरान खान की मकबूलियत में दिन दुगनी रात चौगुनी इजाफा हो गया। अब जेल मैनुअल ये कहता है, मुल्क का आइन ये कहता है, मुल्क का कानून ये कहता है, मुल्क की रवायात ये कहती हैं कि उनकी फैमिली हफ्ते में 2 दिन एक दिन मिल सकती है, एक दिन उनकी पार्ट जमात के लोग मिल सकते हैं, एक दिन उनके वकला मिल सकते हैं। लेकिन अब यह फैसला नहीं हो रहा। दूसरी तरफ यह प्रोपेगेंडा करवाया जा रहा है मैंने बिल को इमरान खान से मर्जी से रिहाई किया जाए। नहीं, हकीकत यह है कि इमरान खान है ही बेगुनाह। उन्हें जो मुकदमा आपने दर्ज किए थे वो सियासी थे। 9 मई हो या उसके बाद उनकी गिरफ्तारी के बाद, वो झूठ का पलंदा है। वो हकायक के बरक्स हैं। एक मुकदमे के 10-10 मुकदमे दर्ज कराए गए हुए एक वकूए के। दूसरी तरफ आरिफ अलवी, साबिक सदर ऑफ पाकिस्तान, ने वाशगाफ लफ्जों में कहा है, जब मैं सदर पाकिस्तान था, इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट की मुज़ाकरात के लिए कोशिशें की, लेकिन दूसरी तरफ से जब पॉजिटिव नहीं आया या कुछ शराइत ऐसी रखी गई कि इमरान खान सियासत से ही आउट हो, तो इमरान खान ने कहा किसी भी कीमत पर सियासत से आउट नहीं होऊंगा। पाकिस्तान के मफाद के लिए, आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए हर एक से मुज़ाकरत कर सकता हूं, लेकिन सौदेबाजी नहीं। सौदेबाजी करने वाले आज इक़्तिदार में हैं। इमरान खान की मुराद पीपल्स पार्टी और नून लीग से थी। नाज़रीन, जैसे मैंने कहा कि इमरान खान की आवाज़ को रोकने के लिए जैसे 26वीं आईनी तरमीम में तरीका अपनाया गया था, अब वही अपनाया जा रहा है। अगर अलीमा खान मिल के आती तो वो खुलकर बताती कि इमरान खान के साथ जेल में क्या सलूक किया जा रहा है। और इमरान खान जिनको मुलाकात के लिए बुलाते हैं, कौन उनको नहीं मिलने देता, और जो मिलने जाते हैं वो इमरान खान के नहीं, दोनों तरफ के खिलाड़ी हैं। वो हकायक अवाम तक नहीं पहुंचा रहे। पहले पाकिस्तान की मीडिया को कमजोर किया कि वो सच ना बोले, और मनपसंद लोगों को, बड़वों को, लगड़ बगड़ चमचे कच्चों को टीवी पर हावी और अखबारात पे कराया। फिर अदलिया को कमजोर किया। पुलिस और ब्यूरोक्रेसी तो इनके हाथ की घड़ी है। जब चाहा इन्होंने पीछे कर ली, जब चाहा आगे करती। अब आरिफ अलवी ने वाशगाफ लफ्जों में कहा है कि इमरान खान हकीकत थी,
حقیقت ہے، اور عمران خان کو مائنس کرنے والے خود مائنس ہو چکے ہیں، اور یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف عمران خان کی مشیرہ کی آپ دیکھ رہے ہوں گے، علیمہ خان، نورین اور دیگر بہنیں جا رہی ہیں۔ کیوں لیڈرشپ نہیں پہنچی؟ بیرسٹر گوہر صاحب، آپ کم سے کم جب ان کے ساتھ فٹ پر بیٹھ کے انتظار تو کر سکتے تھے۔ آپ کی پیپلز پارٹی کے، آپ کی مسلم پاکستان تحریک انصاف کے کم سے کم 100 سے زیادہ ایم این اے، سینیٹر، ایم پی اے ہیں، کیا سب بہنوں کو چھوڑ گئے ہیں؟ بہنوں کو نہ چھوڑیں، بہنوں کو چھوڑ دیں، لیکن جس کے نام پر آپ کو ووٹ ملا ہے، ورنہ آپ کو تو کوئی کونسلر نہ منتخب کرتا یار، اس کے لیے تو باہر نکلو۔ آپ نکل رہے ہو، آپ نے پنجاب میں تو میں مانتا ہوں کرفیو کا نفاذ ہے، پنجاب میں تو ظلم و ستم کی انتہا ہے، لیکن ان کے ظلم کو ستم کے ساتھ اگر وہ شخص جو 16-17 سال سے بانی پی ٹی اے عمران خان سپر سٹار تھا، جس نے سیاست میں آنے سے پہلے دنیا کا نام روشن کیا، اپنا نام روشن کیا، پاکستان کا نام روشن کیا، اگر وہ جیل میں رہ سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں؟ بہرحال یقیناً آپ کے پاس جبر ہو رہا ہے، ساریت ہو رہی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، سلمان اکرم راجہ کو بھی نہیں ملنے دیا گیا، کیونکہ وہ بھی ڈیل کے حق میں نہیں ہے، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی زبان نہیں بولتے، وہ بھی طاقتوروں کے لیے طوطے کی طرح نہیں بولتے، وہ سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، کسان پاکستان میں سیخ پا ہیں کہ ان کے ساتھ گندم کا ریٹ مقرر نہیں کیا جا رہا اور چند خاندانوں کو نوازا جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی اے کی کیسوں کی سماعت نہیں ہو رہی، 16 گھنٹے، 14 گھنٹے، 12 گھنٹے ڈیاٹا جیل کرنے والے عمران خان کو لی اب تاخیری حربے استعمال کریں، کسی طرح کے پی کے سے مائنر بل، معدنیات کا بل کرا لے، اور پھر امریکہ کے ساتھ جو ڈیل کی گئی ہے، یا امریکہ کے سینیٹرز کے ساتھ ڈیل کی گئی ہے، یا کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوا ہے، اس کے تحت کچھ لوگ اپنا معاملہ سیدھا کر لیں۔ بہرحال اس حقیقت سے تو کوئی انکار نہیں کر رہا کہ آج پاکستان میں ایک لیڈر ہے چاروں صوبوں میں، کے پی۔ دوسری طرف ناظرین، یہ سچ ہے کہ اس وقت ملک میں دہشت گردی کا خوفناک جن باہر نکل چکا ہے۔ آج بنو میں میرے ایک دوست سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہم تو شام کو ادھر نکل ہی نہیں سکتے، پولیس گھروں میں چھپ جاتی ہے، اختر مینگل سڑکوں پر ہے، پنجاب میں کرپشن اور اجتماعی زیادتی کی شکایات عام ہیں، قبضہ گروپ کا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے۔ جب تک ملک میں امن نہ ہوگا، آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، کسان ترقی نہیں کر رہا، مزدور ترقی نہیں کر رہا، اس ملک کی 90-95% آبادی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا رہی، اور چند اشراف یا میلوں کے مالک جو اربوں خربوں روپے کے ٹیکس چوری کرتے ہیں، سیلز ٹیکس چوری کرتے ہیں، ایکسائز ڈیوٹی کرتے ہیں، صرف ان کو نوازنے سے ملک ترقی نہیں ہوگا۔ ناظرین، ایک اہم ترین آج کنونشن ہوا، حکومت پاکستان نے اوورسیز پاکستانیوں کا اسلام آباد میں کنونشن کی اور کہا کہ یہ انویسٹمنٹ کریں گے۔ دیکھیں ناظرین، میری بھی خواہش ہے کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان خوشحالی ہو، لیکن جن کو بلایا گیا کیا وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے؟ سوال تو یہ ہے۔ جب آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم پاکستان محترم شہباز شریف صاحب بیلاروس گئے تو اس وقت ان کے اپنے بھتیجے یعنی کہ نواز شریف کے صاحبزادے حسن نواز، ان کا بزنس کہاں ہے؟ لندن میں، برطانیہ میں۔ ان کے اسحاق ڈار صاحب کے صاحبزادے تھے، ان کا بزنس کہاں ہے؟ یو اے میں، لندن میں، اور دیگر لوگ تھے۔ جب حکمرانوں کا اور ملک کے طاقتور حلقوں کے اپنی پراپرٹی، اپنی جائیدادیں، اپنے کاروبار اربوں خربوں روپے بیرون ملک ہوں گے تو کوئی بیرون ملک پاکستان میں انویسٹمنٹ کیوں کرے گا؟ مجھے یہ بتائے نا، جب اوورسیز پاکستانی دن رات محنت کر کے اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے پیسے بیچتے ہیں، کوئی پلاٹ لیتا ہے، وہاں قبضہ ہو جاتا ہے اور 100 سال قبضہ نہیں چھوٹتا۔ لاہور میں تو کم سے کم درجنوں مافیا ہے اس وقت، جاتی عمرہ کے ارد گرد قبضہ مافیا بہت تیزی سے بلکہ ہر علاقے کی طرف ہی ہے۔ تو ناظرین، اس کنونشن میں وزیر اعظم نے بہت اچھی باتیں کی، لیکن وزیر اعظم سے ایک سوال ہے۔ آج سے 3-4 مہینے والے 100 سے زیادہ ملینر یا بلینر دعویٰ کیا گیا کہ حکومت سے امریکہ سے آئے ہیں۔ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں انہوں نے کس صوبے میں کتنے پینی کی
کتنے ڈالر کی، کتنے بلین ڈالر کی، کتنے ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ کی، کوئی 10 مثالیں دے دیں۔ ان میں سے 3 مہمان میرے تھے۔ میں نے کہا سنا ہے آپ ماشاءاللہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا پاگل ہے، ہمیں تو زبردستی لایا گیا ہے۔ آج اوورسیز 100,000 پاکستانیوں کو بندے لایا، اچھی بات ہے۔ دیکھنا تو یہ ہے جب سے عمران خان کی حکومت گئی اور آپ کے مطابق آپ محب وطن ہیں، آپ ہمیں ایک چارٹ دے دیں، جس طرح آپ نے مریم نواز نے 60 صفحوں کا اشتہارات دیے تھے، 1 سال بے مثال، بلکہ آوازار، بلکہ بیزار، بلکہ لگاتار عوام کو بیوقوف بنانے کا ٹھیکہ، کہ بتائیں 3 سالوں میں بیرونی انویسٹمنٹ دنیا کے بھر میں سے کس ملک میں سے کس جگہ، کون سے صوبے میں، کون سے شہر میں کون سی فیکٹری لگائی، کون سی ملٹی نیشنل کمپنی آئی، کون سی اوورسیز پاکستانی آئے، اور کہاں کہاں کی، کہاں فیکٹری لگی، کہاں مل لگی، کہاں کوئی پلازے بنائے گئے، کوئی ایک مثال تو دے۔ میری اطلاع ہے آج بھی جو لوگ آئے ہیں انہوں نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی، کیونکہ انویسٹمنٹ کے لیے اس ملک میں امن و امان ہونا ضروری ہے۔ دہشت گردی ایک حقیقت ہے، 80,000 سے زیادہ ہم نے شہادتیں دی ہیں، ہماری پاک فوج، پولیس اور عام شہری شہید ہوئے ہیں، اور آج بھی دہشت گردی کا جن آسمان سے نکل کر پورے پاکستان میں پھیل چکا ہے، لوگ عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ اگر پاکستان کے حکمران اور طاقتور ترین پاکستان کے بزنس مین اور طاقتور ترین لوگ جن کی 5 لاکھ تنخواہ ہے تو بچہ 10 لاکھ باہر بیرون ملک پڑتا ہے، امریکہ، لندن یا کسی بھی ملک، وہ اپنے سورس آف انکم تو بتائیں، وہ یہ تو بتائیں کہ پاکستان میں امن نہیں ہے، ان کے بچے کی تعلیم باہر ہے، ان کا علاج باہر ہے، آپ کی ناک کی سرجری باہر ہوتی ہے، ماتھے کی سرجری باہر ہوتی ہے، تو پاکستان میں تو پیناڈال نہیں ملتی، تو ایسے میں بیرون ملک کوئی انویسٹمنٹ کیوں آئے گا؟ ناظرین مجھے اس کا جواب اگر کوئی بتانا چاہے۔ دیکھیں جو حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اسے میری عقل تسلیم نہیں کری۔ ان لوگوں میں سے جو امریکہ سے آئے تھے ان کو درجنوں لوگوں کو میں جانتا ہوں۔ 3 لوگ میرے گھر آئے، انہوں نے کہا ہم نے ایک پینی نہیں کیا، ہمیں تو منتر تلے کر کے لایا کر، اسی طرح کی یہ اطلاعات ہے۔ دوسرا آرمی چیف بھی اوورسیز پاکستان کی انویسٹمنٹ کوئی جو بھی تھا کنونشن تھا اس میں تھے۔ میرے بھائی اوورسیز پاکستانیوں نے اوورسیز کے ساتھ آرمی چیف کی تصویریں بھی اتروائی، اوورسیز پاکستان کی پرائم منسٹر نے تعریف بھی کی، میں بھی تعریف کرتا ہوں، لیکن خدا کے واسطے آرمی چیف پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کی فوج کی وجہ سے پاکستان آج سلامت ہے، جو شہداء ہیں، جو غازی ہیں، جو بارڈر پہ لڑتے ہیں، اور بھائی ان کا کام انویسٹمنٹ لانا نہیں ہے، سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، وہ کر رہے ہیں الحمدللہ، دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن آپ پرائم منسٹر صاحب کہاں ہیں؟ وزیر خارجہ کہاں ہے؟ وزارت خارجہ کی پوری ٹیم کہاں ہے؟ ہر ملک میں آپ کے سفارت خانے ہیں، آپ کے ایمبیسیڈر ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ انویسٹمنٹ کرنا لانا ان کا کام نہیں ہے۔ پاک فوج کے اتنے بڑے سربراہ کو جن پر ہمارا دشمن ملک افغانستان بھارت بیٹھا ہے، کبھی ہم کہتے ہیں ایران سے یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، کبھی ہم کہتے ہیں افغانستان سے ہو رہی ہے، ان کی بہت ذمہ داری ہے۔ خدا کے لیے آپ ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، وزیر اعظم صاحب، اس معدنیات میں اس اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ آپ کا وزیر تجارت کہاں ہے؟ وزیر خارجہ کہاں ہے؟ وزیر داخلہ کہاں ہے؟ آپ ان محکموں کو کیوں ان میں لا رہے ہیں؟ جس ملک میں دہشت گردی عروج پر ہو، اگر وہاں کے اداروں کو آپ ان چیزوں پہ لے دیں گے تو معافی چاہوں گا، یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے۔ ان پر بہت ذمہ داری ہے اور وہ پوری کر رہے ہیں۔ 8 لاکھ فوج ہے، لا تعداد جو کپتان شہید ہوتا ہے اس کی 22-23 سال عمر ہوتی ہے، کبھی ان کے جنازے میں جاؤ، میں ان کے گھروں میں گیا ہوں شہداء کے۔ خدا کے لیے مینڈیٹ چوری کی حکومت لے لی تو تھوڑی سی ذمہ داری بھی لے لیں، آپ چیف ایگزیکٹو ہیں۔ اور پاکستان میں آپ کو کہہ رہا ہوں، پھر گزارش کر رہا ہوں، شہباز رانا جو سینئر اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے کہا 50 سال کی سب سے کم سطح پر بیرونی انویسٹمنٹ رہ گئی ہے پاکستان میں، آپ کے قرضے بے پناہ ہو گئے ہیں، آئی ایم ایف سخت شرائط پر، آپ خود کہہ رہے ہیں وزیر خزانہ کے اگلے 2 مہینے بعد مہنگائی کا پہاڑ ٹوٹے گا۔ آپ کیوں لوگوں کو ماموں بناتے ہیں بار بار بیوقوف؟ فلم میں کام نہیں کر رہی یہ حکمران۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمیں نہروں پر اعتراض ہے، کوئی کہتا ہے حفاظت داری ہے، یہ مان جائے، جس کا کام اسی کو کرنا چاہیے۔ وزارت خارجہ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے کبھی کہتے ہیں اب پاسپورٹ بلاک کر دیں گے، کبھی کہتے ہیں شناختی کارڈ بلاک کر دیں گے، کبھی پاکستان میں رہنے والوں کا جینا محال کر دیتے ہیں۔ جو آپ سے اختلاف کرتا ہے، اختلاف رائے گستاخی نہیں، غداری نہیں، باغی پونا نہیں، سوال اٹھانا ہی کام ہے۔
जवाब दलील से दीजिए और दलील से सवाल सुनिए। हाँ, ना ज़ेबा अल्फाज सोशल मीडिया पे नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया का जो किरदार है, इसने हकीकत को मसक कर दिया है। आवाम क्या कहती है, आपकी तकरीरें टीवी पर रोजाना जब लोग सुनते होंगे, एक सर्वे कराएं मेरे कहने पे मौजूदा हुक्मरान, पूरे पाकिस्तान के चारों सूबे के, हर शहर के, हर कस्बे के, हर देहात के, कि क्या मौजूदा हुकूमत चोरी के मैंडेट से नहीं आई? क्या पाकिस्तान की अवाम इस हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन है? क्या पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर है? क्या पाकिस्तान में तालीम की सेहत है, सहूलतें हैं? क्या सेहत की सहूलतें हैं? क्या अरबों खरबों रुपया महाना करप्शन में नहीं जा रहा? चाहे तो महकमा तामीरात हो, इरीगेशन हो, एक एक एक्शन एक एक सेक्रेटरी अरबपति हो चुका है, बैरूने मुल्क पैसे ले जा चुके हैं, ठेकेदारी में अरबों रुपया लिया जा रहा है, और उनमें सरकारी अफसरान ने फ्रंटमैन रखे हुए हैं, सियासतदानों रखे हुए हैं, और लोगों ने रखे हुए हैं। खुदा के लिए कौम को बेवकूफ बनाना छोड़ दें। इन्वेस्टमेंट कोई करने आएगा जब आपके हुक्मरान और आपकी अशराफिया पाकिस्तान में करेगी, जबकि अशराफिया पाकिस्तान से टैक्स चोरी, इनकम टैक्स चोरी, सेल्स टैक्स चोरी करके दो मशीनें रख के अरबों रुपए खरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग से बाहर भेज देंगे, तो पाकिस्तान में क्यों कोई टैक्स करने आएगा? एक फिर आखिरी, जब बेलारूस के दौरे पर हसन नवाज शरीफ के 3 बजे जाए और उस पर जाके क्रिप्टोक्रेसी पर बात करें और अपना कारोबार लंदन में हो, इसाक डार के बेटे का अपना बिजनेस यूएई में और दिगर ममालिक में हो, तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो एक प्लाट बेचारा लेता है मेहनत की कमाई से, वो अरबों रुपए क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा? अगर किया तो तफसीलात बताएं, हम पूरी तारीफ में आपके लिखेंगे कि पिछले 3 साल में 50,000 लोग या 50 लाख मल्टीनेशनल कंपनियां और सिर्फ पाकिस्तान में फला दायरे में मिले, फैक्ट्रियां लगाई, जिससे पाकिस्तान में रोजगार मिला। झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती। झूठ बोलने वाला के बारे में कुरान पाक में उसको कहा गया, अल्लाह कहता है, अल्लाह के नेक बंदे कहते हैं लानती होते हैं। अल्लाह ताला ने बार बार और उसके नबी पाक मोहम्मद ने झूठ बोलने से मना किया। हमारी यकीन है कि आप एक सर्वे कराएंगे, क्या आवाम मुतमिन है, क्या हुकूमत जायज़ है, क्या अदलिया, सहाफत, सियासत, जमहूरियत आज़ाद है? सब कुछ मजबूरी, ज़रूरतों की हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़े जा चुके हैं। झूठ का वावला किया जाता है, सच पर पैरा है। तुम कत्ल करो कि करामत करो। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।